سب سے پہلا سوال جو آج آپ کی خدمت میں وہ یہ کہ اجتہاد کے بارے میں آپ کی رائے، نقطہ نظر، زاویہ ہے کیا؟ میں نے اپنی کتاب مقامات میں اجتہاد کے زیر عنوان ایک مضمون لکھا ہے، اس میں ان سب سوالات کا تفصیلی جواب دیا ہے۔ اچھا، یہ بتایا ہے کہ اجتہاد سے کیا مراد ہے، یہ بتایا ہے کہ اجتہاد کی ضرورت کیوں پیدا ہوتی ہے، اس کا دائرہ کیا ہے، یہ بات بھی واضح کی ہے کہ اس کے کرنے کے طریقے کیا ہیں۔ میں اسی مضمون کا ایک اقتباس آپ کے سامنے رکھتا ہوں اور اس کی وضاحت کروں گا، اس سے میرا مدعا ہر لحاظ سے متعین ہو کر سامنے آ جائے گا۔ میں نے لکھا ہے، اجتہاد کی اصطلاح ایک حدیث سے پیدا ہوئی ہے۔ اچھا، ائمہ حدیث کے نزدیک یہ روایت منقطع ہے۔ یہ آپ جانتے ہوں گے کہ منقطع اس روایت کو کہا جاتا ہے جس میں کسی ایک جگہ ہم یہ متعین نہ کر سکیں کہ یہ بات کس نے کس سے سنی ہے۔ ان کے درمیان تاریخی انقطاع واقع ہو جاتا ہے۔ اسی بات کو ایک دوسرے اسلوب میں اس طرح بیان کیا جاتا ہے کہ یہ روایت متصل نہیں رہی۔ ٹھیک، یعنی میں نے بیان کی، میں نے آپ سے بیان کی، آپ نے کسی اور سے بیان کی، اب وہ جو اور ہے اس سے میری ملاقات تو ممکن نہیں ہے، لیکن یہ درمیانی واسطہ کہاں گیا، یہ کبھی مجہول ہوتا ہے، کبھی معلوم ہی نہیں ہوتا۔ ٹھیک، اس طرح کے مختلف امور کو سامنے رکھ کر کسی روایت کو منقطع قرار دے دیا جاتا ہے۔ اجتہاد کی اصطلاح ایک حدیث سے پیدا ہوئی ہے۔ ائمہ حدیث کے نزدیک یہ روایت منقطع ہے، لیکن اسی کا ایک جملہ ہے جو فقہ اسلامی کی اس اہم اصطلاح کا ماخذ بن گیا ہے۔ یعنی یہ بحث تو محدثین کرتے رہیں گے کہ روایت ضعیف ہے، روایت منقطع ہے، لیکن اس روایت کو بڑی غیر معمولی اہمیت حاصل ہوئی، اور وہ یہ ہے کہ اس میں ایک تعبیر اختیار کی گئی تھی، وہی تعبیر فقہ اسلامی کی اس اصطلاح کا ماخذ بن گئی۔ اچھا، بیان کیا جاتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا معاذ بن جبل کو یمن کا عامل بنا کر بھیجا تو ان سے پوچھا کس طرح فیصلے کرو گے؟ یمن کا عامل رسالت مآب بنا کر بھیج رہے ہیں۔ اس کے معنی یہ ہے کہ انہیں اب اپنے طور پر بہت سے امور طے کرنے ہوں گے۔ ٹھیک، وہ وہاں ذمہ دار ہوں گے، وہ ہر روز آ کے پوچھ نہیں سکتے۔ اس زمانے کے لحاظ سے یہ بھی ممکن نہیں تھا کہ وہاں سے آپ ٹیلی فون اٹھائیے اور مشورہ کر لیجیے۔ یہ فیصلے انہیں کرنے ہیں تو وہ کس کس نوعیت کے ہوں گے اور اس میں انہیں کیا طریقہ اختیار کرنا ہوگا۔ ان سے پوچھا، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کس طرح فیصلے کرو گے؟ انہوں نے عرض کیا، اللہ کی کتاب کی طرف رجوع کروں گا۔ ہر مسلمان یہی کرے گا۔ اس کو دنیا میں کوئی مسئلہ پیش آئے، دین میں کوئی مسئلہ پیش آئے، وہ سب سے پہلے یہی جانے گا کہ میرے پروردگار کی کتاب میرے پاس موجود ہے، اس میں مجھے اگر کوئی رہنمائی دی گئی ہے تو میں سب سے پہلے اس کو اختیار کروں گا۔ آپ نے پوچھا اگر اللہ کی کتاب میں نہ ملے، یہ سوال خود بتا رہا ہے کہ اللہ کی کتاب میں تمام امور زیر بحث نہیں آتے، وہ دین سے متعلق ہر چیز میں رہنمائی کرتی ہے، لیکن خود دین کی ہدایت کا جب ہم قرآن میں مطالعہ کرتے ہیں تو یہ بالکل واضح ہو جاتا ہے کہ وہ چیزیں جو دین سے متعلق بھی ہماری عقل خود اخذ کر سکتی ہے، ان کو قرآن موضوع نہیں بناتا۔ ٹھیک، اس پس منظر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ہے اگر اللہ کی کتاب میں نہ ملے، انہوں نے جواب دیا اللہ کے پیغمبر کی سنت میں دیکھوں گا۔ کہیں دوسری چیز ظاہر ہے یہی ہے، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سنت جاری کی ہے جس میں ہمارے لیے بہت سے طریقے دین کی حیثیت سے جاری فرما لیے ہیں۔ ٹھیک، ان پر ہمیں عمل کرنا ہوتا ہے۔ چنانچہ انہوں نے بالکل صحیح جواب دیا کہ مجھے اگر کوئی چیز قرآن میں نہیں ملے گی تو میں یہ دیکھوں گا کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سنت کی حیثیت سے تو کوئی چیز اس باب میں جاری نہیں فرما دی۔ آپ نے پوچھا اگر وہاں بھی نہ ملے،
انہوں نے جواب دیا. اب یہ جواب ہے جو اصل میں اس اصطلاح کا ماخذ بن گیا ہے. انہوں نے جواب دیا اجتہد رائی لا آلو، میں پوری کوشش کر کے اپنی رائے قائم کروں گا اور اس میں کوئی کسر اٹھا نہ رکھوں گا. میں نے یہ الفاظ مسند احمد سے لیے ہیں، ان کا رقم ہے 21,502. یہ جواب انہوں نے دیا. ٹھیک. اس میں جو الفاظ ہیں وہ کیا ہیں؟ اجتہد و رائی. اجتہد و رائی کے یہی الفاظ اس اصطلاح کا ماخذ ہے. یعنی اس میں جو فعل استعمال ہوا ہے وہ ہے اجتہدو، اس سے مصدر ہوگا اجتہاد. اجتہد و رائی کے یہی الفاظ اس اصطلاح کا ماخذ ہیں. علماء اصول نے اس کو ہمیشہ انہی حدود میں استعمال کیا ہے جو حدیث سے متعین ہوتے ہیں. یعنی اگر کوئی بات قرآن میں ہے تو ہم اس کو سمجھیں گے سر تسلیم خم، وہ اللہ کا حکم ہے، اس پر عمل کریں گے. ٹھیک. وہاں کوئی اجتہاد کا سوال نہیں ہے. کوئی چیز سنت میں طے کر دی گئی ہے، اس میں بھی یہی رویہ ہوگا. علماء اصول نے اس کو ہمیشہ انہی حدود میں استعمال کیا ہے جو حدیث سے متعین ہوتے ہیں. یعنی اجتہاد صرف ان امور میں کیا جائے گا جن کے بارے میں قرآن و سنت خاموش ہیں. عام طور پر ائمہ اصول اس کو اس طرح بیان کرتے ہیں کہ اجتہاد ان امور میں ہوگا جو مسکوتاً ہو، ان کے بارے میں کوئی بات کہی نہیں گئی. اب یہ کہی نہیں گئی، اس کے پھر دو پہلو ہے جس کو میں آگے واضح کروں گا. ٹھیک. اس کا یعنی اجتہاد کا ان امور سے کوئی تعلق نہیں ہے جو قرآن و سنت میں صراحت کے ساتھ بیان ہو گئے ہیں، یعنی وہ منطوق ہیں. ان میں لفظوں میں ایک حکم بیان کر دیا گیا ہے، بتا دیا گیا ہے، اس کو ہم وہاں پڑھیں گے، وہاں سمجھیں گے. یا اگر سنت ہے تو عملی طور پر جاری کر دی گئی ہے. ظاہر ہے کہ وہاں سمجھنے کا عمل تو ہوگا، وہاں اجتہاد کی کوئی گنجائش نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن و سنت کے نصوص محل تدبر ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ نے کوئی بات کہی ہے، پیغمبر نے سنت کے طور پر جاری کی ہے، تو یہ تو بالکل صحیح ہے کہ اس کو سمجھنا پڑتا ہے. یعنی انسانی فہم کو غیر متعلق نہیں کر سکتے. ایسا کوئی طریقہ دنیا میں اختیار نہیں کیا جا سکتا کہ میں کوئی عمل کروں یا میں کوئی بات کہوں اور میرے مخاطبین غلطی کے کسی امکان کے بغیر اس کو سمجھ لیں. درست. اس میں پورا امکان ہوتا ہے کہ غلطی ہو جائے گی. وہ غلطی قلت علم کی بنیاد پر بھی ہوتی ہے، قلت تدبر کی بنیاد پر بھی ہوتی ہے. چنانچہ یہ تعلیم دی جاتی ہے کہ قرآن و سنت کے نصوص میں اگر کوئی چیز ہے تو انسان کو اس پر غور کرنا ہے، اس کو سمجھنا ہے. غور کرنے اور سمجھنے کا وہی طریقہ ہوگا جس کو ہم تفسیر کے مسلمات میں بیان کرتے رہتے ہیں. یعنی لفظ، تالیف جملہ، سیاق و سباق، ان تینوں چیزوں کو پوری طرح ملحوظ رکھتے ہوئے غور کر کے یہ جاننا پڑتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا منشا کیا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن و سنت کے نصوص محل تدبر ہیں، وہ محل اجتہاد نہیں ہے. عام طور پر جو آراء قائم کی جاتی ہیں ان کو بھی اجتہادی آراء کہہ لیا جاتا ہے. مثلا میں نے تفسیر میں ایک رائے اختیار کی ہے، قرآن کی ایک آیت کا مطلب سمجھا ہے، میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ وہاں تدبر کا لفظ استعمال کرنا چاہیے، فہم کی تعبیر اختیار کرنی چاہیے. اس میں بھی غلطیاں ہوتی ہیں، کوتاہیاں بھی ہوتی ہیں اور وہ صحیح بھی ہوتے ہیں، لیکن وہ محل تدبر ہے، وہ محل اجتہاد نہیں ہے. ٹھیک. اہل علم ان کا منشا متعین کرنے کے لیے، ان کا یعنی قرآن و سنت کے نصوص کا، اہل علم ان کا منشا متعین کرنے کے لیے بار بار ان کی طرف رجوع کر سکتے ہیں اور ان کی تعویل میں اگلوں سے اختلاف بھی کر سکتے ہیں. یہ عمل ہمیشہ سے جاری ہے. اللہ تعالیٰ کی کتاب پر بھی غور کیا جائے گا، سنت پر بھی غور کیا جائے گا، اس کے مدعا اور مفہوم کو سمجھنے کی کوشش کی جائے گی. دوسروں نے جس طرح سمجھا ہے اس پر نقد بھی ہوگا، اس کی تنقید بھی ہوگی. یہ قیامت تک سلسلہ ایسی جاری رہے گا. اس میں ہم کسی بڑے سے بڑے آدمی سے بھی بربنائے استدلال اختلاف کر سکتے ہیں اور ان کی تعویل میں اگلوں سے اختلاف بھی کر سکتے ہیں، مگر ان کے یعنی قرآن و سنت کے، مگر ان کے کسی حکم یا فیصلے کو اپنے اجتہاد سے تبدیل یا معطل نہیں کر سکتے. یہ میں نے
اجتہاد کے بارے میں اپنا موقف بیان کیا ہے. یعنی اجتہاد کیا چیز ہے، اجتہاد کی تعبیر کہاں سے آئی ہے، اس کا پس منظر کیا ہے، روایت میں یہ کس مفہوم میں استعمال ہوا ہے، علم میں اصطلاح بن کر اس کے کیا حدود طے کیے گئے ہیں. میں نے لکھا ہے اجتہاد کا دائرہ یہی ہے. سیدنا معاذ کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مکالمے کی روایت اگر صحیح ہے تو اس میں آپ نے یہی حقیقت واضح فرمائی ہے. یعنی یہ درست ہے کہ سیدنا معاذ کی اس روایت پر محدثین جرا کر سکتے ہیں جی، لیکن اگر وہ صحیح ہے اور مضمون بتا رہا ہے کہ غالباً صحیح ہے تو اس میں آپ نے یہی حقیقت واضح فرمائی ہے. چنانچہ پوچھا ہے کہ اگر قرآن میں نہ ملے، اگر سنت میں نہ ملے، قرآن و سنت میں کوئی چیز مل جاتی ہے تو مسلمان اس سے انحراف نہیں کر سکتا. یعنی قرآن و سنت تو تسلیم کا تقاضا کریں گے، ٹھیک، اس کے ایمان کا تقاضا ہے. یعنی قرآن و سنت پر اس کے ایمان کا تقاضا ہے کہ بے چون و چرا اس کے سامنے سر تسلیم خم کر دے. اسلام کے معنی ہی یہ ہے کہ اللہ و رسول کے سامنے سر اطاعت جھکا دیا جائے. یعنی اسلام اپنے لغوی مفہوم میں بھی یہی تقاضا کرتا ہے، اپنے اصطلاحی مفہوم میں بھی یہی تقاضا کرتا ہے. اور اسلام کیا ہے؟ قرآن و سنت. چنانچہ لازم ہے کہ قرآن و سنت سے جو بات واضح ہو جائے اس کے سامنے سر جھکا دیا جائے. خلفائے راشدین کے بعض احکام کو سمجھنے میں دور حاضر کے بعض جلیل القدر مفکرین نے ٹھوکر کھائی ہے. حقیقت یہ ہے کہ ان میں سے کوئی یہ تصور بھی نہیں کر سکتا تھا کہ خدا کے کسی حکم کو تبدیل یا معطل کرنے کی جسارت کرے. بعض احکام کی لوگ مثالیں دیتے ہیں کہ اس میں سیدنا عمر نے تبدیلی کر دی، اس میں فلاں جلیل القدر صحابی نے تغیر کر دیا، یہ حکم معطل کر دیا. میرے نزدیک یہ اس بات کو نہ سمجھنے کا نتیجہ ہے. یعنی جو انہوں نے کیا تھا اس کو سمجھنے میں ٹھوکر کھائی ہے لوگوں نے. وہ کبھی یہ تصور بھی نہیں کر سکتے تھے. لوگ جسے تعطیل یا تبدیلی خیال کرتے ہیں وہ دراصل حکم کے مضمرات و تضمنات ہیں جنہیں خلفائے راشدین نے اپنے عمل سے واضح کر دیا ہے. یعنی جب کوئی حکم دیا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو زبان سکھائی ہے یا جب وہ عمل کرتا ہے تو اس سے جو چیز صورت پذیر ہوتی ہے وہ لازماً کچھ لسانی مضمرات پیدا کر دیتی ہے، کچھ عقلی مضمرات پیدا کر دیتی ہے. ٹھیک، ان کو سمجھنے کی ضرورت ہوتی ہے. خلفائے راشدین نے انہی کو واضح کیا ہے. تضمنات کا مطلب کون سا؟ جو چیز چھپی ہوئی، ٹھیک، یعنی وہ لفظوں میں بیان نہیں ہوئی لیکن اگر تدبر کیا جائے تو یا عقل اس کو سمجھا دے گی یا زبان کے استعمالات سے وہ خود بخود واضح ہو جائے گی. درست، اچھا. وہ یا اس نص کی دلالت ہوگی یا اس کا اقتضا ہوگی. اس سے تعطیل یا تبدیلی کا جواز پیدا کرنے کے بجائے قرآن و سنت میں تدبر اور ان کے اسالیب کو سمجھنے کا سلیقہ سیکھنا چاہیے. یعنی ہونا یہ چاہیے تھا کہ خلفائے راشدین نے جب عملاً کوئی بات کی تو ہم یہ سمجھنے کی کوشش کرتے کہ ان کے عمل کا یا ان کے فیصلے کا قرآن مجید سے کیا تعلق بنتا ہے. وہ تعلق اصل میں عقل پیدا کرتی ہے، فہم پیدا کرتا ہے، تدبر پیدا کرتا ہے. اس کو نہ سمجھنے کی وجہ سے لوگوں نے ان کے کسی حکم یا فیصلے کو کہیں تبدیلی قرار دے دیا، کہیں تعطیل قرار دے دیا. یہ میں نے تنبیہ کی ہے کہ اس کا کوئی سوال نہیں ہے. قرآن و سنت وہ تو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، اس کے سامنے سر تسلیم خم ہوگا. وہاں اختلاف فہم میں ہوتا ہے. اجتہاد کا یہ دائرہ نہیں ہے. اجتہاد کا دائرہ اس کے بالکل برخلاف وہ امور ہیں جن میں قرآن و سنت خاموش ہے. اب میں نے عرض کیا تھا کہ خاموشی کی کیا نوعیت ہوتی ہے. جی، میں اس کو 2-3 مثالوں سے واضح کروں گا. جی، ہمارے دین میں یہ ہدایت کی گئی ہے کہ مسلمان اپنے اجتماعی، سیاسی اور اس نوعیت کے دوسرے معاملات جس کو قرآن مجید امر سے تعبیر کرتا ہے ہمیشہ رائے اور مشورے سے طے کریں گے. قرآن مجید کی سورہ شورى میں
اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کا یہ وصف بیان کیا ہے کہ امرہم شورا بینہم. اس طرح جب کوئی وصف بیان کیا جائے تو وہ در حقیقت اس کی ترغیب ہوتی ہے کہ اہل ایمان کو یہی طریقہ اختیار کرنا چاہیے، یا ان کے شایان شان یہی طریقہ ہے، ان کے لیے موزوں یہی طریقہ ہے. امرہم شورا بینہم، وہ اپنے تمام معاملات مشورے سے چلاتے ہیں، مشورے کی بنیاد پر ان کے معاملات حل ہوتے ہیں. دوسرے لفظوں میں ان کا نظام رائے اور مشورے پر قائم کیا گیا ہے. وہ ایک دوسرے کی رائے سے استفادہ کر کے فیصلے کریں گے. ان کا جو نظام بھی وجود میں آئے گا وہ کسی بھی سطح پر ہو، یعنی پوری ریاست کی سطح پر ہو، سلطنت کی سطح پر ہو، وہ اجزاء میں ہو، وہ کسی کلیے میں ہو، ہر جگہ وہاں امرہم شورا بینہم کا اصول ہی مطلوب ہے کہ ملحوظ رکھا جائے. یہ بات قرآن نے کہہ دی. اب ظاہر ہے کہ قرآن مجید میں یہ نہیں بتایا گیا کہ جب آپ رائے لیں گے تو کیا طریقہ ہوگا. رائے دینے والے کون لوگ ہوں گے؟ ہزاروں لاکھوں کروڑوں لوگ ہو سکتے ہیں، ان سے رائے کیسے لی جائے گی، اس میں فیصلہ کیسے کیا جائے گا. ظاہر ہے یہ تمام چیزیں ایسی ہیں جن کو ہم نے اب طے کرنا ہے. ٹھیک. اس کو آپ سادہ لفظوں میں یوں سمجھیے کہ اللہ تعالیٰ بعض اوقات کوئی حکم بالاجمال دے دیتے ہیں، اجمال میں ایک نصیحت کر دی گئی، اس کے تحت پھر ہمیں ایک نظام بنانا ہوتا ہے. اور چونکہ انسانی عقل اس میں اپنے اپنے حالات کے لحاظ سے مختلف فیصلے کر سکتی ہے. حالات زمانہ بھی پیدا کرتا ہے اور مکان بھی پیدا کرتا ہے، چنانچہ جو فیصلے بھی کیے جائیں گے وہ امتثال امر ہوگا. اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ امرہم شورا بینہم. اب ہم نے اس کے تحت مثال کے طور پر قبائلی زندگی کو سامنے رکھ کر ایک نظام بنایا، جس کی ایک تصویر ہم خلفائے راشدین کے ہاں دیکھتے ہیں. ہم نے اس کے تحت پارلیمانی طریقے کا ایک نظام بنا لیا، ہم نے اس کے تحت صدارتی نوعیت کا ایک نظام بنا لیا. ایسے ہی آپ 10 صورتیں سوچ سکتے ہیں. کچھ چیزیں آج وجود پذیر ہو گئی ہیں، کچھ ہو سکتا ہے مستقبل میں ہو جائے. ان میں اگر اس بنیادی اصول کو ملحوظ رکھا گیا ہے تو یہ اس حکم پر عملی کی ایک صورت ہوگی. ٹھیک. اب ظاہر ہے یہاں جو نظام ہم نے بنایا ہے، جو طریقہ ہم نے اختیار کیا ہے، یہ تو قرآن سنت میں بیان نہیں ہوا، تو اس کو کیا کہیں گے؟ اجتہاد. وہ بنیاد ہو اور اطلاق میں آپ کوئی چیز ڈیولپ کریں. اللہ نے حکم دے دیا، حکم وہاں ہی سے آئے گا، ہدایت وہیں سے آئے گی. وہ بالاجمال دی گئی تھی. ہم جب اس کو زمین پر لائے، ہم نے اس کو انسانوں سے متعلق کیا، تو ہمیں اس میں بہت سی تدابیر اختیار کرنی پڑی. ان تدابیر کو بھی اجتہاد کہا جاتا ہے. ٹھیک. اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ بعض موقعوں پر ہمیں ایک حکم دیتے ہیں اور ہم سے یہ تقاضا کرتے ہیں کہ ہم اس کا اطلاق عقلاً کر لیں گے. مثلا یہ حکم دے دیا کہ تمام طیبات حلال ہیں اور تمام خبائث حرام ہیں. اب طیبات کون سے ہیں، خبائث کون سے ہیں؟ یہ ہم پر اعتماد کیا گیا ہے کہ ہم ان کا اطلاق کر لیں گے. یعنی کھانے پینے کی چیزوں میں ہم طیبات کو الگ پہچان لیں گے، ہم خبائث کو الگ پہچان لیں گے. انسان کو اسی مقصد سے عقل دی گئی ہے. عقل کا بنیادی وظیفہ کیا ہے؟ تمیز پیدا کرنا، یعنی چیزوں میں امتیاز پیدا کر کے ان کو ایک ایک پہلو سے الگ کر دینا. وہ یہ پہچان لے گی. اگر کہیں کوئی شبہ واقع ہوگا تو اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبروں کے ذریعے سے بتا دیں گے، لیکن اصلاً یہاں اطلاق کی ذمہ داری ہم پر ڈال دی گئی. اس میں بھی جب ہم یہ بتائیں گے کہ فلاں جانور پر اس کا اطلاق ہوتا ہے، فلاں کھانے پر اس کا اطلاق ہوتا ہے، تو یہ کیا ہے؟ اجتہاد. اسی طرح کی صورت اس وقت بھی پیش آ جاتی ہے جب اللہ تعالیٰ کوئی بات کہتے ہیں اور وہ بات اپنے ساتھ کچھ عقلی مضمرات لے کے آ جاتی ہے. ان عقلی مضمرات کو لفظوں میں تو بیان نہیں کیا جا سکتا. ٹھیک. یعنی اس میں بھی انسان پر اعتماد کیا جاتا ہے کہ جب اس کو یہ بات کہی جائے گی وہ خود سمجھ لے گا. میں نے اس کی بہت سی سادہ مثالیں اپنی گفتگو میں دی ہیں کہ ہم جب بھی کوئی بات کرتے ہیں تو وہ چیزیں جو عقلی طور پر خود بخود سمجھی جا سکتی ہیں ان کو ہم بیان نہیں کرتے. مثال کے طور پر میں اگر یہ کہوں گا کہ گھر میں اب دائیں بائیں کے لوگ اگر آئیں تو دروازہ نہیں کھولیں، کچھ معلوم نہیں کس طرح کے لوگ ہیں، ظاہر ہے اس کا اطلاق گھر کے ملازمین پر نہیں ہوتا، گھر کے بچوں پر نہیں ہوتا. اچھا دوسروں کے بچوں کے بارے میں بھی آدمی یہ خیال کرے گا
کہ اگر کوئی خطرہ ہو سکتا ہے تو بڑے آدمی سے ہو سکتا ہے جس کو پیش نظر رکھ کر یہ بات کہی گئی ہے. اب یہ جتنے استثناء ہیں یہ اصل میں کیا ہے؟ عقلی مضمرات. یہ لوگ جانتے ہیں، سمجھتے ہیں، ان کو معلوم ہوتا ہے، اس وجہ سے یہ بعض اوقات لفظوں میں بیان نہیں کیے جاتے. ٹھیک. ان کو جب میں واضح کروں گا تو یہ بھی ظاہر ہے کہ اجتہاد ہوگا. تو یہ میں نے آپ کو بتایا کہ جب یہ تعبیر اختیار کی جاتی ہے کہ قرآن و سنت خاموش ہیں تو بعض لوگ اس کو سمجھنے میں دقت محسوس کرتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ بات لفظوں میں بیان نہیں کی گئی. وہ ہو سکتا ہے کہ لسانی مضمرات کے طور پر سمجھی جا یا سکے، اصولی طور پہ موجود ہو، یا وہ اصول کے طور پر موجود ہو اور عقل اس کو خود اخذ کر سکتی ہو، یا وہ اس جملے کا ناگزیر عقلی تقاضا ہو اور اس ناگزیر عقلی تقاضے کے لیے عقلی استدلال ہی کافی ہو. یہ ساری چیزیں قرآن کے فہم میں بھی پیش آتی ہیں، سنت کے فہم میں بھی پیش آتی ہیں، یہ احکام پر عمل کرتے ہوئے بھی پیش آتی ہیں، یہ سوسائٹی کے ساتھ یا فرد کے ساتھ ان کو متعلق کرتے ہوئے بھی پیش آتی ہیں، اور یہ قرآن و سنت ہی میں نہیں دنیا کے ہر علم میں پیش آتی ہیں. ٹھیک. اصل میں یہ وہ دائرہ ہے جس میں اجتہاد کیا جاتا ہے. تو آپ کے اس سوال کا جواب یہ ہے کہ میرے نزدیک اجتہاد یہ ہے، اور میں نے یہ عرض کیا ہے کہ علماء اصول کی چیزیں بھی اگر آپ پڑھیں تو وہ اسی دائرے میں اس اصطلاح کو استعمال کرتے ہیں.